نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم واجب الاحترام معزز سامعین و ناظرین، بعض اوقات اللہ رب العزت مال دے کر آزماتے ہیں اور بعض اوقات اللہ تعالی مال لے کر آزماتے ہیں، اور شکر کرنے پہ مال بڑھ جاتا ہے، ناشکری کرنے پہ مال کم ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں 3 شخص تھے، ایک کوڑ کی بیماری والا تھا، دوسرا سر سے گنجا تھا، تیسرا جو ہے وہ اندھا تھا جس کی بینائی نہیں تھی، آنکھوں سے اسے کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ اللہ رب العزت نے ایک فرشتے کو فقیر کی مسکین کی شکل میں ان کے پاس بھیجا، ان کو آزمانے کا اللہ نے ارادہ فرمایا۔ فرشتہ فقیر کی شکل بن کے آیا اور آ کے کوڑ کی بیماری والے سے کہتا ہے کہ تو کیا چاہتا ہے کہ کیا مل جائے تجھے؟ تو کوڑ کی بیماری والا کہنے لگا کہ اچھی رنگت مل جائے اور میرا جسم جو ہے، میری جلد ٹھیک ہو جائے، اور لوگ جو مجھ سے نفرت کرتے ہیں یہ بیماری مجھ سے ختم ہو جائے۔ اس فرشتے نے جو فقیر کی شکل میں تھا دعا کی، اللہ نے اسے رنگت بھی اچھی دے دی، اس کی بیماری بھی دور ہو گئی، اس کی جلد بھی ٹھیک ہو گئی۔ اب پھر مال کیا چاہتا ہے؟ فرشتے نے پوچھا، تو کہنے لگا کہ مجھے جو ہے اونٹنیاں مل جائیں۔ فرشتے نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اسے اونٹنیاں دے دیں، اور اونٹنیاں بھی گابن، اور فرشتے نے برکت کی دعا دی۔ فرشتہ یہاں سے چلا گیا، آگے آیا گنجے کے پاس جس کے سر پہ بال نہیں تھے، اس سے پوچھا آپ کیا چاہتے ہو؟ کہنے لگا میرے سر پہ خوبصورت سے بال آ جائیں، لوگ مجھے گنجا گنجا کہہ کے پکارتے ہیں، نفرت کرتے ہیں مجھ سے، یہ بال آ جائیں، یہ ختم ہو جائے چیز۔ فرشتے نے ہاتھ پھیرا، دعا مانگی، سب کچھ ٹھیک ہو گیا، بال بھی آ گئے۔ اب بھائی کیا چاہتے ہو؟ کہنے لگا مجھے گائے مل جائیں۔ فرشتے نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے بہت ساری گائیں اسے دے دیں، اور گابن گائیں۔ اب تیسرے کے پاس آیا فرشتہ جو نابینا تھا، جو اندھا تھا، لوگ اندھا اندھا کہہ کے اسے پکارتے تھے، بینائی اس کے پاس تھی نہیں۔ فرشتے نے پوچھا تو کیا چاہتا ہے بھائی؟ فقیر کی شکل میں تھا فرشتہ، کہنے لگا جی میں آنکھوں کی بینائی چاہتا ہوں کہ دنیا کو دیکھوں، محتاج ہوں، مجھے آنکھوں کی بینائی مل جائے۔ فرشتے نے ہاتھ پھیرا، آنکھوں کی بینائی آ گئی۔ اب اور کیا چاہتا ہے؟ مال تجھے چاہیے؟ کہنے لگا جی مجھے بکریاں چاہیے۔ فرشتے نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے کئی ساری بکریاں دیں، اور گابن بکریاں، حاملہ بکریاں اللہ تعالیٰ نے دیں جو ہے۔ اب فرشتہ چلا گیا، ان کا مال بڑھنا شروع ہو گیا، کوڑ کی بیماری والے کا مال بھی بڑھ رہا ہے، اونٹنیاں بڑھتی جا رہی ہیں، اور اس گنجے کے جس نے گائے مانگی تھی اس کی گائیں بھی بڑھتی جا رہی ہیں، اور اس بکریوں والے کی بکریاں بھی بڑھتی جا رہی ہیں، یہاں تک کہ ایک جنگل جو ہے وہ اونٹوں سے بھر گیا، دوسرا جنگل گایوں سے بھر گیا، اور تیسرا جنگل جو ہے بکریوں سے بھر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے سے فرمایا کہ جاؤ اب آزماؤ ان کو، مال دیا ہم نے، اب آزماتے ہیں کہ یہ مال کے اندر کیا کرتے ہیں، رب کا شکر کرتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں، رب کے نام پہ کسی کو دیتے ہیں، نہیں دیتے، جاؤ آزماؤ ان کو۔ تو فرشتہ سب سے پہلے آیا اس کوڑ کی بیماری والے کے پاس، اسی حالت کے اندر فقیری والے لباس میں، آ کے کہتے ہیں بھائی دیکھ سفر کے اندر میرا سامان ضائع ہو گیا ہے، اب میں منظر مقصود پہ نہیں پہنچ سکتا، سوائے اس کے کہ اللہ کرم کر دے اور تو معاونت کر دے میرے ساتھ، لہٰذا ایک عادت مجھے جو ہے اونٹ چاہیے، میں تاکہ اپنے گھر تک پہنچ جاؤں۔ اللہ نے تجھے مال دیا ہے، پہلے تو کوڑ کی بیماری والا تھا، تو جھوٹ بولنے لگا وہ کوڑ کی بیماری والا، کہنے لگا نہیں نہیں، میں تو شروع سے ایسے حسین جسم والا ہوں، اور میرے مال کے اوپر تو کئی سارے لوگوں کے حقوق ہیں، جھوٹ بول رہا ہے، دیتا کسی کو نہیں تھا، لیکن کیا کہہ رہا ہے
میرے مال میں کئی سارے لوگوں کے حقوق ہیں، لہذا میں تجھے نہیں دے سکتا۔ اب فرشتے نے کہا تو کوڑ والا تھا، تجھ سے تو لوگ گھن کھاتے تھے، اب تو کہتا ہے کہ میرے مال میں حقوق ہیں اور میں شروع سے کما رہا ہوں، میں شروع سے مالدار ہوں، اگر تو جھوٹ بول رہا ہے اللہ تجھے پہلی حالت پہ لوٹا دے۔ فرشتے نے اسے بد دعا دے دی، اور وہ بول تو جھوٹ رہا تھا، اس لیے اس کا مال بھی ضائع ہو گیا سب کچھ، اور پرانی بیماری کے اندر کوڑ میں آ گیا۔ دوسرے کے پاس آیا، گنجے کے پاس، وہی سوال، وہی انداز، وہی چیزیں ساری۔ گنجا کہنے لگا میرے مال میں تو حقوق ہیں جی، میں تو کئی سارے لوگوں کے حق ادا کرتا ہوں، لہٰذا میں آپ کو گئے نہیں دے سکتا۔ فرشتے نے کہا بھائی تو مفلس تھا، فقیر تھا، تیرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے تجھے مال دیا، تو سر سے گنجا تھا، اللہ نے تجھے بال دیے، لوگ تجھ سے نفرت کرتے تھے، اب جو اللہ کے نام پہ ایک گائے بھی نہیں دے سکتا جس نے اتنا کچھ تجھے دے دیا۔ کہنے لگا نہیں میں کہاں گنجا تھا، میرے سر پہ تو شروع سے بال ہیں، لوگ تو مجھ سے نفرت نہیں کرتے تھے۔ فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹ بول رہا ہے اللہ تجھے پہلی حالت پہ لوٹا دے، مال تیرا ضائع ہو جائے۔ تو اس کا مال بھی ضائع ہو گیا، پہلی حالت پہ آ گیا، سر پہ بال اتر گئے، گنجا ہو گیا، گائیں جو تھیں وہ ساری کی ساری ختم ہو گئی۔ اب آیا نبینے کے پاس، کہا بھائی مجھے بکری چاہیے، اللہ نے تجھے بینائی دی ہے، بکریاں دی ہیں، تو اللہ کا حق بنتا ہے کچھ اس کے نام پہ مجھے دے دے، میں پہنچنا چاہتا ہوں اپنے گھر پہ۔ تو وہ بینائی والا جس کو بینائی ملی ہوئی تھی، پہلے نبینا تھا، خندہ پہشانی کے ساتھ، فراخ دلی کے ساتھ کہنے لگا ہاں میں پہلے نبینا تھا، مفلس تھا، فقیر تھا، محتاج تھا، اللہ نے مجھے مال دیا، اس نے مجھے بینائی دی ہے، یہ بکریاں ہیں میری، جتنی لینا چاہتا ہے لے لے، اور میں تجھ سے واپس بھی نہیں لوں گا، جو لینا چاہتا ہے لے لے، یہ ساری اللہ کے نام پہ لے جا پھر بھی راضی ہوں، جو چھوڑنا چاہتا ہے پھر بھی راضی ہوں۔ تو فرشتہ اسے کہنے لگا مبارک ہو، تیرا مال تیرے پاس رہے، اللہ برکت دے، اللہ آزما رہا تھا، وہ تیرے دونوں ساتھی ناکام ہو گئے، تو کامیاب ہو گیا، انہوں نے ناشکری کی، انہیں سزا مل گئی، تو نے شکر کیا، اللہ نے تجھے اجر دے دیا۔ تو میرے دوستوں بعض اوقات اللہ مال دے کر بھی انسان کو آزماتا ہے، اور بعض اوقات مال لے لیتا ہے اللہ، پھر بھی آزماتا ہے کہ یہ فقیری میں، تنگ دستی میں کیا کرتا ہے میرا بندہ۔ اس لیے کامیابی اسی کے اندر ہے کہ مال ہو تو پھر بھی بندہ رب کو راضی رکھے، اگر مال نہیں ہے، مفلس ہے، محتاج ہے، تو پھر بھی اپنا جوڑ، اپنا تعلق، اپنی تار، اپنا کنیکشن جو ہے وہ اللہ کی ذات کے ساتھ جوڑ کے رکھے، اسی میں کامیابی ہے۔